کے لیے ٹیچرز ایلیجبلٹی ٹیسٹ یعنی TET کو لازمی قرار دیا ہے، تاہم جموں کشمیر کی سرکار نے اس کو ابھی تک لاگو نہیں کیا ہے۔ محکمہ تعلیم میں تعینات اساتذہ اور کچھ دیگر سماجی و سیاسی تنظیموں نے اس معاملے پر الگ الگ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وادی کے ایک معروف ماہر تعلیم اور اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ ٹیچر جاوید جواد نے پروگرام کے سربراہ طارق راتر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اس موضوع کے تعلق سے کہا۔ جاوید جواد صاحب، بحیثیت استاد اسٹیٹ ایوارڈی ہونے کے ناطے ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ جو ہے، کس طرح سے آپ اس ایشو کو دیکھتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو انٹرسٹ ہے میوچول، یا ہم کہیں گے سمبائیوٹک ریلیشن شپ جو ہونا چاہیے، کس حساب سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ طارق صاحب، آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر سنجیدہ ایشو ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کو اس میں انٹروین کرنا پڑا۔ بیسیکلی یہ جو ایشو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اسٹوڈنٹ سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا ہے جو ٹیچر سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج یہ صورتحال ہمارے سامنے پڑی ہے، بڑی سنجیدہ صورتحال ہے، ہم کیوں وہاں پہنچے؟ تو میرا ماننا ہے کہ جو اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس پہ باتیں ہوئی ہے، اس پہ ڈیبیٹس اور ڈسکشنز ہوئے ہیں پولیٹیکل سرکلز میں، اسمبلی میں اس پہ باتیں ہوئی ہے سرکاری اسکولوں کا، اور جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بھی اس میں بھی ڈکلائن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک بہت بڑا سنجیدہ ایشو ہے، تو اس پہ سنجیدگی سے سوچا جانا چاہیے۔ تو دوسرا ایشو ٹیچرز کا ہے۔ ٹیچرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو ٹیٹ ہے، اگر دیکھا جائے کہ اس کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو مثبت پہلو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں، ہم اس وقت 21 سینچری میں ہیں، تو اس میں ہمیں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی ٹیچرز ہوں۔ ٹیٹ کے ذریعے ان کی جو ٹیچرز کی ہے، ان کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے یا ان کی جو بیسک نالج ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرابلمز ہمارے پاس اس وقت ہیں، تو ان کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیچر اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اگر ٹیچر اس پہ محنت کریں، اس کو سنجیدگی سے لیں، تو امپروومنٹ آنے کے بہت سارے چانسز ہے۔ ایک کمپٹیٹو ذہن تیار ہوگا جس سے بچوں کو فائدہ ملے گا، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کوالٹی ایجوکیشن کی، تو ٹیٹ کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارا جو سرکاری اسکول کا نظام ہے وہ اس میں بہت ساری خامیاں داخل ہو گئی ہے، کیا ٹیٹ اس کا علاج ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ویسے ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیٹ اس کا وہ مؤثر علاج نہیں ہے، اگرچہ کچھ حد تک اس سے ہم ٹیچرز کے معیار کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن جو بیماریاں ہمارے سسٹم کو لگی ہے ان بیماریوں کا علاج مجھے لگتا ہے ٹیٹ میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے اچھے ٹیچرز ہیں، کمپیٹنٹ ٹیچرز ہیں، لیکن ہمارا سسٹم کچھ اس طرح بنا ہوا ہے کہ وہ ٹیچر، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ ایک اسکول ہے، وہاں 30 اسٹوڈنٹس ہیں، 6 ٹیچرز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2-3 ٹیچرز ہیں وہ بہت ہی کوالیفائڈ ہیں، بہت ہی کمپیٹنٹ ٹیچرز ہیں، لیکن ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہے، تو صلاحیت ہونے کے باوجود، کمپیٹنٹ ہونے کے باوجود ان سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے، اور وہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں، ایک اور اسکول ہے، وہاں 100 بچے ہیں، لیکن 104 بچے ہیں، لیکن وہاں 2 ہی ٹیچرز ہیں۔ تو اگر ان ٹیچرز کے اندر بھی صلاحیت ہے، لیکن ان پہ اتنا ورک لوڈ ہے کہ وہ صلاحیتیں بھی وہاں دب جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ خالی ٹیٹ، اگر ہم کہیں کہ صرف ٹیٹ سے یہ مسئلہ حل ہوگا، ٹیٹ سے یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس میں کمپٹیشن شروع ہوگا ٹیچرز کے اندر، یا اس سے کوالٹی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل بیماری ہے اس ٹیٹ سے وہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، ٹینشن بڑھ جائے گا ٹیچرز میں۔ جب آپ ایک ایکسپیرینس ٹیچر جس نے 20 سال 15 سال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گزارے ہوں، جب اس سے آج کہا جائے گا کہ آپ ایگزام میں شامل ہو جائیے، تو اس پہ پریشر بڑھ جائے گا، تو پریشر کے نتیجے میں اس کی کارکردگی میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون ایسا طریقہ کار ہم وضع کریں